باب في الصلاة على الأطفال. دیکھو یہ دو باب ہیں، باب فی الصلاۃ علی الاطفال اور باب ما جاء فی ترک الصلاۃ علی الطفل حتی یستحل۔ سیدنا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بچے پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، چاہے بچہ زندہ پیدا ہوا ہو یا مردہ پیدا ہوا ہو۔ بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، چاہے بچہ زندہ پیدا ہوا ہو یا مردہ پیدا ہوا ہو، بس ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے کامل الخلقت ہو۔ کامل الخلقت یعنی کامل الخلقت، اور کامل الخلقت کس کو کہیں گے؟ بچے کے سر پر بال نکل آئے ہوں تو یہ کامل الخلقت ہے۔ تو بال نکل آئے ہوں تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اس بچے پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، چاہے وہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہو یا وہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہو۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بقیہ سارے ائمہ یوں کہتے ہیں کہ اگر اس بچے میں جان ہو، یعنی بچہ زندہ پیدا ہوا ہو، تب تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو پھر اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہ زندہ اور مردہ کیسا ہوگا؟ ان استحل، کہ اگر بچہ چیخ پکار کیا، اعضاء میں حرکت ہوئی، یعنی زندگی کے آثار اس بچے میں پائے گئے جنین میں، تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر زندگی کے آثار نہیں پائے گئے تو پھر اس پر کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دیکھو اس باب میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار آدمی جنازے کے پیچھے ہو، الراکب خلف الجنازہ، کہ سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے، والماشی حیث یشاء منہا، اور پیدل والا پیدل، اسے اختیار ہے جہاں چاہے چلے۔ اور پھر تیسری بار حضور نے فرمائی والطفل یصلی علیہ، اور بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ روایت مطلق ہے، عام ہے، اس میں کوئی صراحت نہیں ہے ان کان حیا او کان میتا۔ تو ظاہر حدیث سے امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ بچے پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، چاہے وہ بچہ زندہ ہو چاہے وہ بچہ مردہ ہو، چونکہ ظاہر حدیث نے بتلایا کہ اس میں کوئی تعیین نہیں ہے۔ اور جمہور کا استدلال اگلے باب کی روایت ہے۔ دیکھو اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطفل، کہ بچہ، اس پر نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ وہ وارث ہوگا، نہ وارث بنایا کرے گا، یہاں تک کہ وہ چیخ پکار کرے، حتی یستحل۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر زندگی کے آثار نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں روایتوں کو کمپیئر کرو، تقابل کرو، تو ان دونوں روایتوں کا جب تقابل ہوگا تو پہلی جو روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی، وہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اور اس کے بعد والی جو روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، یہ روایت انتہائی ضعیف روایت ہے، یہ روایت مضطرب ہے، اس روایت میں کلام ہے، یعنی جمہور کا جو مستدل ہے وہ ضعیف روایت، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ تو جمہور نے اعلیٰ درجے کی صحیح روایت کو چھوڑ کر ضعیف روایت سے کیوں استدلال کیا؟ تو دیکھو یہ ذہن میں رکھو، ایک اصول ہے، اور فن تفسیر میں بھی یہ اصول ہے اور فن حدیث میں بھی یہ اصول ہے، الآیات یفسر بعض الآیات، یہ فن تفسیر میں اصول ہے، ایسے ہی حدیث میں اصول ہے، الاحادیث تفسر بعض الاحادیث، کہ حدیثیں ایک دوسرے کی توضیح کرتی ہیں، ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں۔ احادیث میں ایک حدیث مطلق ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیث مقید ہے، تو یہ مقید حدیث مطلق حدیث کی توضیح ہوگی۔
جیسے قرآن مجید نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حج اس آدمی پر ہے جو استطاعت رکھے، اور استطاعت کی تشریح عام طور پر زاد و راحلہ سے کی جاتی ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھ لو، کہیں بھی آپ کو زاد و راحلہ کی تشریح ملے گی نہیں۔ زاد و راحلہ کی جتنی روایات ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ تو اب اس آیت کی جو تشریح ہوئی وہ ان ضعیف روایات سے ہوئی، اس روایات سے اس آیت کے اطلاق کا طے کیا گیا، تقابل کیا گیا، اور پھر تفسیر کی گئی کہ یہ من استطاع الیہ سبیلا سے مراد زاد و راحلہ ہے۔ تو جیسے آیات کی تشریح کرتی ہیں، احادیث آیات کی تفسیر کرتی ہیں، ایسے ہی حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ اوپر والی جو حدیث ہے وہ حدیث مطلق ہے، اور اس مطلق کی تشریح اور توضیح ہے اگلی روایت۔ اس لیے جمہور نے فرمایا کہ مطلقاً بچے پر جنازے کی نماز نہیں ہے جب تک کہ وہ آثار حی نہ ہو۔ حی کے زندگی کے آثار ہوں گے تو جنازے کی نماز ہوگی، اور اگر زندگی کے آثار نہیں ہوں گے تو پھر جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو ایک سوال پیدا ہوگا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے ظاہر حدیث پر عمل، اور ظاہر حدیث ہے بچے پر جنازے کی نماز پڑھو، اور امام احمد نے فرمایا ان کان حیّتن او کان میتا، لیکن امام احمد نے قید لگائی ہے کامل الخلقہ، تو امام احمد پر ضرب ہوگا۔ یہ حدیث تو مطلق ہے، حدیث میں خلقت اور عدم خلقت کی بات کہاں ہے؟ تو جب حدیث کے مطلق کو آپ نے مقید کیا، اور وہ مقید ہے آگے حتیٰ یستحلّ والی روایت سے امام احمد نے وہ مسئلہ نکالا، حتیٰ یستحلّ سے امام احمد نے مسئلہ نکالا، تو جب وہاں آپ نے توضیح کی ہے تو دیگر مسائل بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ زندگی کے آثار ہیں تب تو جنازے کی نماز ہوگی، اور اگر زندگی کے آثار نہیں ہیں تو پھر جنازے کی نماز اس بچے پر نہیں ہوگی۔ کریں گے کیا؟ اس کو نہلائیں گے۔ غسل یہ مشروع طریقے کا غسل نہیں، بچہ اگر مردہ پیدا ہوا ہو تو ایسے ہی کپڑے میں نہیں دفنیں گے، بلکہ اس کو نہلائیں گے، اور نہلانے سے مراد یہ مشروع غسل نہیں، بس اچھی طرح اس کو نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے، کفنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر زندگی کے آثار ہیں تو پھر اس کو باضابطہ غسل بھی دیا جائے گا، باضابطہ کفنایا جائے گا، باضابطہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، پھر دفن کیا جائے گا۔ پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ بچہ تو معصوم ہے، بچہ جب معصوم ہے تو اس پر جنازے کی نماز کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنازے کا اصل مقصد استغفار نہیں ہے، وہ تو ضمناً ہے۔ جنازے کا اصل مقصد ہے تعظیم میت، اور تعظیم میت کے لیے بچہ بھی ویسے ہی ہے، بڑا بھی ایسے ہی۔ انبیاء ان کی جنازے کی نماز ہوتی ہے، حالانکہ ان سے بڑے کون معظم ہیں؟ تو جنازے کا اصل بنیادی مقصد تعظیم میت ہے، اور تعظیم میت میں بچہ بھی برابر ہے، بڑا بھی برابر ہے۔ اس لیے اگر زندگی کے آثار بچے کے اندر ہوئے ہیں تو غسل بھی دیا جائے گا، کفنایا بھی جائے گا، اور جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ چلو وفيه قال حدثنا بشير بن آدم السمان قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا في أسياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث يشاء منها والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. وبه قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حديث قال حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه ورواه